روحان آپ جا رہے؟ زویا مرجھائے ہوئے بولی۔ جانا ضروری ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا۔ پھر کب آئیں گے؟ جلد ہی، اپنا کام ختم کر کے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بولا۔ زویا اس کے بازو پہ سر رکھے لیٹی تھی۔ اور وہ ماریا؟ پھر خدشے کے تحت بولی۔ روحان نے آنکھیں کھولتے اسے پیار سے اس کا قصہ ختم سمجھو، پہلے ہی یہ کہانی ختم کروں گا وہاں جاتے ہی۔ روحان نے آنکھیں کھولتے اسے پیار سے یقین دہانی کروائی تو زویا اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ روحان نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ماریا اپنے بستر پہ آڑی ترچی پڑی تھی۔ وہ اب تک اس واقعے کے زیر اثر تھی جو وکی اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس کے موبائل کے میسج ٹیون بجی تو اس میں چلتا منظر دیکھ حیران ہو گئی۔ موبائل کھولا جس میں اس کی اس دن والی ویڈیو فوٹیج تھی جو ایڈٹ کی گئی تھی بڑی مہارت سے، جس میں ماریا وکی کے ساتھ نازیبہ حلیہ میں اس کے آفس میں تھی۔ اسی وقت وکی کی کال آنے لگی، جسے فوراً اٹھایا تھا ماریا نے۔ گھٹیا انسان، تم اتنا گر سکتے ہو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم ایک اعلیٰ درجے کے گھٹیا مرد ہو۔ چچلو بیبی کام ڈاؤن۔ یہ ویڈیو روحان کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ تمہارے پاس تو روحان کا پاکستان کا نمبر بھی نہیں ہے۔ وہ اسے بلیک میل کرنے لگا۔ چاہتے کیا ہو اب؟ وہ چلائی۔ تمہیں ایک بار پھر اپنے ساتھ۔ وہ معنی خیز بولا۔ وہ چلا اٹھی، کمینے! نو نو ڈارلنگ، ایک کلک کی دوری ہے یہ ویڈیو روحان سے۔ وہ خباثت سے بولا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اب کی وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی۔ کم آن، آ جاؤ میرے فلیٹ پہ، خوش کرو مجھے، بہت ہاٹ ہو یار، وہ خباثت سے بولا اور فون کٹ کر دیا۔ اب ماریا کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ چل پڑی اس کی طرف۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ کم بیبی، مجھے یقین نہیں ہو رہا تم میری بات اتنی جلدی مان لو گی۔ وکی اس کے ڈور بیل بجانے سے پہلے ہی دروازہ کھول چکا تھا اور وہ مرے مرے قدموں سے اندر آ گئی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، سوگواری سی تھی۔ اس کا سفید چہرہ، گولڈن بال، تیکھے نین نقش، اسمارٹ سی اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ بلو جینس پہنے تھی۔ سادہ حلیے میں بھی کشش رکھتی تھی۔ وکی نے بنیان پہن رکھی تھی جس میں اس کی کثرتی جسامت واضح ہو رہی تھی اور منہ میں سگریٹ دبائے ارد گرد دھواں چھوڑ رہا تھا۔ پھر ایش ٹرے میں سگریٹ مسل دی اور اس کی جانب آیا۔ اس کی بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب قطر کر گیا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ آنسو بہہ نکلے تھے۔ وکی نے اس کے بالوں پر گرفت سخت کر لی اور ایک اذیت ناک سلسلہ چل نکلا ماریا کے لیے۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، زرتاج سفینہ سے بولی۔ سفینہ نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو اپنے شوہر سے پوچھو۔ کل سے زری سے کم ہی بات کر رہی تھی۔ اچھا نا ماما، پوچھ لوں گی۔ اب خوش؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ سے بولی تھی تو وہ سفینہ مسکرائی۔ یہ ہوئی نا بات؟ زرتاج کس کرتی بولی۔ بس بس، زیادہ مکھن نہ لگاؤ، حرکتیں سدھار لو اپنی۔ اف ماما، کبھی تو بخش دیا کرے، ہر وقت اپنے داماد کی سائیڈ لیتی ہے۔ مجھے تو کھڈے لائن لگا دیا ہے آپ نے۔ وہ تیوری چڑھاتے، مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی۔ تم بھی تو اپنی ضد کی پکی ہو۔ وہ اس کی گال کھینچتی بولی۔ شام کو زارن آفس سے آیا تو زرتاج خلاف عادت زارن کے پیچھے روم میں گئی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کھول رہا تھا تو وہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ بولو۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ میں نے تم سے بات کرنی تھی۔ اس کی آنچ دیتی نظروں سے نروس ہوئی تھی۔ زارن نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا تو اس کے ساتھ جا لگی اور اس نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ زارن، تم دور رہ کے نہیں بات کر سکتے؟ اس کا دماغ گھوما تھا۔ تم اپنی بات بولو، وہ شوق سا بولا۔ چھوڑو، مجھے نہیں کرنی کوئی بات۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے نکالے بولی۔ اچھا کرو بات، وہ اسے آزاد کرتے بولا اور خود ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو بولا۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے کل سے۔ کیوں جانا ہے؟ اس کے سوال پہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب کیوں جانا ہے؟ پیپر سر پہ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، بڑے آرام سے کہا گیا۔ اور زرتاج کو تو مزید تپ چڑھی۔
اچھا ایک شرط ہے، وہ کہتا اس کے مزید قریب آیا تھا، میری آج کی شام حسین کر دو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی زری کی پوری آنکھیں باہر آئی اس کی بے باک فرمائش پہ۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہی تھی، بتا رہی ہوں کہ کل سے میں نے یونی جانا شروع کرنا ہے۔ وہ سرخ پڑی تھی، تیزی سے بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہائے یہ دن بھی آنے تھے، کس سے کیا فرمائش کر بیٹا، مگر ایک دن آئے گا ضرور جب تمہیں فتح کروں گا۔ ٹیڑھی کھیرے جلدی ہاتھ نہیں آنی۔ وہ خود سے بڑبڑاتا واش روم میں گھس گیا۔ آج زرتاج نے یونیورسٹی جانا تھا، زویا کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا، پھر جلدی تیار ہو کر سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ وہ تایا ابو میں اپنی اسٹڈی مکمل کرنا چاہتی ہوں تو آج سے یونیورسٹی جانا شروع کرنا ہے، زرتاج نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، عالم صاحب نے مسکراتے کہا۔ کیا اچھی بات ہے؟ ولیمے کے بعد یہ شوق پوری کرتی رہے، گھر بیٹھے چپ چاپ۔ سیما کو حسب عادت اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ کوئی بات نہیں مام، کر لینے دیں آپ کی بہو کو اپنا شوق پورا، زارن کھڑا ہوتا ہوا بولا تو زری بھی خوش ہوتے اٹھی اور تھوڑی دیر بعد پہلے تو وہ اداس ہوئی تھی سیما کی باتوں سے۔ تم کہاں میرے پیچھے آ رہی ہو؟ اپنے پیچھے پورچ تک آتے اسے دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے یونیورسٹی کون لے کے جائے گا؟ اس کی بے تکی بات پہ غصہ آیا، مگر پھر بھی تحمل سے بولی۔ اچھا اب تمہیں میرے ساتھ جانا ہے؟ پہلے تو پسند نہیں تھا میرے ساتھ جانا۔ وہ طنزیہ کہتا گاڑی میں بیٹھا اور وہ بھی منہ بگاڑتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں ہی اپنی بیویوں کے اسیر ہو گئے ہیں۔ سیما نے چائے کا کپ رکھتے بڑبڑاتے چلی گئی، جبکہ سب اس کی بات پہ مسکراتے رہ گئے۔ روحان اور عالم صاحب بھی اٹھ کے چل دیے۔ زویا شام کو جلدی آؤں گا، تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، روحان نے جاتے جاتے زویا سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، زویا نے مسکراتے جواب دیا تو سفینہ نے دل سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں دیں۔ راستے میں ٹریفک سگنل پر ان کی کار رکی تھی۔ زارن تم مجھے جان بوجھ کے لیٹ کروا رہے ہو۔ وہ لیٹ ہو رہی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، تمہارے سامنے ہے سب ٹریفک زیادہ ہے، سگنل بھی بند ہے، تمہارا دماغ خراب ہوگا تو خراب ہوگا نا۔ وہ کہاں چپ رہنے والی تھی، دماغ سیٹ ہو جانا تھا۔ اگر رات کو میری بات مان لیتی تو وہ اس کے قریب ہوتے کان کے پاس جاتے شریر سے لہجے میں ذو معنی بولا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ بھی بڑے مزے سے کہتی پیچھے ہوئی تھی تو زارن نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا اور جلدی سے اس کے بال پہ کس کر کے پیچھے ہوا تو اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے نظریں سامنے جما لی۔ زارن تم سدھر جاؤ، پبلک پلیس پہ یہ حرکت کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ مگر کوئی تھا وہاں جو انہیں دیکھ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھنے سے اس کی آنکھوں میں مرچی بھرنے لگی تھی۔ سوری، یہ تو نہیں ہو سکتا، زارن نے بھی پرسکون سے انداز میں کہا، پھر سگنل کھلتے ہی گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی پہنچ گئے۔ گاڑی سے اترتے انہیں ارم نے دیکھا۔ ہائے، ہاتھ ہلاتی وہ ان کے قریب آئی۔ ہائے جیجا جی، ارم نے زارن کو دیکھتے ہاتھ ہلایا، جواباً ہارون نے بھی ہاتھ ہلایا۔ چلیں، زرتاج نے ارم کو دیکھتے کہا۔ ہاں چلو، ارم آگے بڑھی، زرتاج بھی ایک قدم بڑھتی کہ زارن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھٹی ٹائم آؤں گا لینے، زارن نے مسکراتے کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ زرتاج بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج اسے کچھ عجیب ہی احساس تھا، زارن کے لیے اس کی کوئی حرکت بری نہیں لگ رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کینٹین میں بیٹھی ارم کے ساتھ، اس کی اور بھی کلاس فیلوز تھے جو اس کے پاس بیٹھی تھی۔ زرتاج، ہمیں تو لگا تھا شادی کے بعد تم لمبی چھٹیوں پہ چلی جاؤ گی، زری کی کلاس فیلو نے کہا۔ مگر تم یہاں بیٹھی ہو ہمارے ساتھ، ایک اور نے کہا لگاتے کہا۔ ہاں مگر اسٹڈی بھی تو امپورٹنٹ ہے نا، ایگزامز سر پہ ہیں، زرتاج نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زرتاج، تم آج زارن کے ساتھ کیسے آئی تھی؟ کیا میکے آئی ہوئی ہو؟ ندا، اس کی کلاس فیلو، بولی۔ زرتاج اور ارم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، چپی کیوں لگی؟ ندا پھر سے بولی۔ وہ دراصل زرتاج کی شادی زارن سے ہوئی ہے، ارم نے انہیں جواب دیا۔ واٹ؟ سب کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، اب کی سب حیران ہوئی تھی۔ تم نے تو نہیں بتایا کہ تمہاری شادی زارن سے ہونی ہے۔
تم تو کہہ رہی تھی کوئی جاننے والے ہیں، سب کے منہ میں الگ الگ سوالات تھے۔ گرلز بات تو پوری سن لو، ارم زرتاج کو دیکھتی ہوئی بولی، جو اپنے سہیلیوں کے منہ سے ایسے سوال سن کر شاک تھی۔ پھر ارم نے انہیں اس دن ہونے والا تمام واقعہ انہیں بیان کر دیا تو افسوس کا اظہار کرنے لگی، سوری یار، میں نے بنا سچ جانے ایسے کہہ دیا۔ اٹس اوکے زرتاج بس یہی بول سکی۔ زارون از سو گڈ مین، ورنہ آج کل کے لڑکے کہاں اپناتے ہیں۔ ہاں یار، مگر زارون نے زری کو بہت عزت دی ہے، اس نے احساس نہیں ہونے دیا اس بات کا کبھی، ارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، مگر زارون تو میرا کرش تھا، ایک نے افسردہ ہوتے کہا تو سب ہنسنے لگی تو زرتاج نے اس کو گھور کر دیکھا۔ زارون نے ٹائم دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا اس وقت، موبائل نکال کر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ پھر اچانک سے خیال آیا کہ زرتاج کا موبائل تو ایکسیڈنٹ کے وقت ٹوٹ چکا تھا گاڑی میں۔ اف، یہ لڑکی بھی نہ کہہ نہیں سکتی تھی موبائل نہیں ہے اس کے پاس۔ پہلے مارکیٹ جا کر موبائل لوں گا زری کے لیے، پھر اس کا ٹائم ہو جائے گا چھٹی کا اور اسے پک کرنے کا۔ تو وہ سارے پلانز بنا کر اٹھ کھڑا ہوا اور آفس سے باہر نکل آیا، جہاں اس کا ٹکراؤ روحان اور اپنے ڈیڈ سے ہوا۔ تم کہاں چل دیے؟ یوسف صاحب بولے۔ ڈیڈ، زری کو یونیورسٹی لینے جانا ہے۔ ہاں، مگر تم ڈرائیور کو بھیج دو، روحان نے کہا۔ وہ میں نے کہا تھا زری کو کہ میں لینے آؤں گا تو وہ پہلے روحان پھر یوسف صاحب کو دیکھتا بولا، تمہاری یہاں ضرورت ہے، اس موٹی کو ڈرائیور لے آئے گا۔ روحان نے اسے تنگ کرتے کہا، موٹی تو نہیں ہے، بس ہیلدی ہے، زارون نے برا مناتے کہا تو عالم صاحب اور روحان کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، تمہارے ہی دیے ہوئے لقب ہے، روحان نے ہنستے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا تو عالم صاحب بھی ہنس دیے۔ آپ دونوں مجھے تنگ کر رہے ہیں، ان کا ارادہ بھاپتے ہوئے زارون بولا۔ ارے تم جاؤ، عالم صاحب نے ہنستے ہوئے اسے راستہ دیا اور وہ برا سا منہ بناتے نکل گیا۔ ایک وقت تھا ایک دوسرے کے ساتھ جانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اب کیسے بے چین ہو رہا تھا۔ عالم صاحب نے روحان سے کہا، یہ تو اچھی بات ہے ڈیڈ کہ زارون نے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کر لی، میری طرح اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگا، روحان نے قریب سے کہا۔ زارون نے پہلے موبائل شاپ سے اس کے لیے اچھا سا سیٹ خریدا اور پھر یونیورسٹی پہنچا۔ باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا، جیسے کوئی اسے تھوڑی ہی دیر میں زرتاج بھی ارم کے ساتھ باہر نکلی۔ وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے، ہیرو آ گیا، ارم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، پھر آگے سے نکل گئی اور زرتاج زارون کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی بے مروتی اچھی نہیں لگی، پہلے تو کبھی نہیں لائے دروازہ کھولتے کہا تو چپ چاپ بیٹھ گئی، پہلے کی بات اور زارون نے بھی دشمن سنبھالتے گاڑی اسٹارٹ کی اور اب وہ فٹ سے بولی، اب بھی دشمن ہو، بس بیوی بن گئی ہو اور ظالم بھی۔ وہ اس کے چہرے کو تکتا ہوا بولا، پھر ایک شاپنگ بیگ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے کھولتے ہوئے بولی اور اس میں گفٹ پیک نکالا۔ تمہارے لیے ہے، کھولو۔ کیا موبائل؟ گفٹ پیپر کھولتے ہی اس میں موبائل کا ڈبہ برآمد ہوا، پھر اسے کھولتے ہوئے اس میں سے موبائل نکالا۔ میں نے تو تم سے نہیں کہا موبائل کا، وہ موبائل دیکھتے ہوئے بولی۔ تم نے کہا تو نہیں، مگر تمہیں ضرورت تو ہے نا اس کی، اب اس میں ٹائم دیکھتی رہنا، سوچ لینا میرے بارے میں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، کسی کی نظروں میں رشوت دے رہے ہو؟ زویا تیار ہو کے نیچے آئی، اسے روحان نے کال کر کے کہا تھا تیار رہے، وہ اسے لینے آ رہا ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سیما نے اس کی تیاری دیکھتے کہا۔ وہ تائی امی، مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا، روحان مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ زویا بہت گھبراتی پھر سامنے سفینہ کو دیکھا اور پھر سیما کو دیکھتے کہا، اگر تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو مجھ سے بتا دیتی، میں لے جاتی، سیما نے اسی تیز لہجے میں کہا۔ اسی وقت روحان بھی آ گئے۔ چلے؟ اسے تیار دیکھتے روحان نے کہا۔ اچھا موم، میں زویا کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہو، اب جا رہے ہو تو پوچھ کیا رہے ہو؟ تم جانو یا تمہاری بیوی، اب میں کون ہوں؟ وہ شکوہ کرتی بولی، ایسی بات نہیں ہے موم، بس ڈاکٹر کو ہی دکھانا ہے۔ روحان کو سیما کی باتیں عجیب سی لگی، مگر ان کے تیور بگڑتے دیکھ
بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، سوری مام، آپ کو بتانا چاہیے تھا تو آپ بھی چلے ہمارے ساتھ۔ نہیں بیٹے تم جاؤ، وہ بھی نرم پڑی تھی بولی۔ مام اب ناراض تو نہیں ہوں گی نا؟ روحان نے بڑے ہی پیار سے کہا۔ نہیں بچوں جاؤ، دیر ہو جائے گی۔ تو وہ دونوں نکل گئے۔ سفینہ نے گہری سانس لی، شکر ہے سیما نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری طرح کوئی جادوگرنیاں ہی ہیں جو میرے بیٹے کو اپنے بس میں کر لیا ہے۔ سیما سفینہ کے سامنے بیٹھتے بولی، زویا سے نادانی ہوئی ہے، اسے آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ آپ کے بیٹے عزت کرتے ہیں اپنی بیویوں کی، یہ اچھی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سفینہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ شکر ہے ڈاکٹر نے سب کچھ ٹھیک ہی بتایا، مگر تمہیں ویکنیس بتائی۔ زویا خیال رکھا کرو اپنا۔ روحان زویا کے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی بڑے ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ پہلے ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کرایا اور پھر اسے لیے ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں آیا تھا ڈنر کرنے کے لیے۔ روحان کھاتی تو ہوں اب، اور کتنا کھاؤں میں، اب نہیں کھایا جاتا۔ وہ روحان سے ہوئی۔ ہاں پتہ ہے کتنا کھاتی ہو، اس موٹو کو دیکھو اور خود کو دیکھو، لگتا ہی نہیں کہ تم اس سے بڑی ہو۔ روحان نے مزید لیکچر جھاڑے۔ ہان پلیز آپ زری کو موٹو تو نہ بولے، صحیح ہے وہ۔ زویا نے زری کی سائیڈ لی۔ ہاں بھئی اب تو زارن بھی نہیں کہنے دیتا اسے موٹو، آج میں نے اس کے سامنے کیا بول دیا تو برا منا گیا۔ روحان نے ہنستے ہوئے اسے بتایا، اچھا یہ اعزاز بھی تو اسی نے دیا ہے اسے۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں چینج ہو گیا ہے زری کے معاملے میں۔ ویسے تمہاری بہن نے اس پہ کچھ کرم نوازی کی ہے، یہ بیچارہ ابھی تک کنوارا ہی گھوم رہا ہے۔ روحان کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ اپنی بات کرنے آئے ہیں، زویا نے اس کے معنی خیز گفتگو سے ٹوکا۔ پھر انہوں نے خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا اور دیر تک وہ لوگ باہر گھومتے رہے۔ زارن بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے آفس ورک کر رہا تھا، مگر سارا دھیان زرتاج پہ تھا جو اس سے بے نیاز ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی اور آ کر اس کے برابر میں لیٹ گئی اور دوسری سائیڈ منہ کر کے لیٹ گئی۔ اس کے ایسے نظر انداز کرنے پہ زارن کا پارا ہائی ہوا، مگر خود پہ کنٹرول کرنے لگا۔ آئی بڑی مجھے اگنور کرنے والی، دل میں کہتا لیپ ٹاپ بند کر کے اس سائیڈ پہ رکھا اور لائٹ آف کرتے ہوئے اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ زرتاج نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دیر میں اسے اپنے بالوں میں زارن کی چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئی۔ اسی وقت وہ پلٹی۔ زارن کروٹ لیتے وہ اس کے بے حد قریب آ گئی۔ بولو جانم، گمبھیر آواز میں سرگوشی کی۔ ایک پل کے لیے زرتاج کا دل بھی ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھسکتی، زارن اس کی کمر میں ہاتھ ڈال چکا تھا اور اس کے راہ فرار کے تمام راستے بند کر کے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ زارن چھوڑو مجھے، وہ آنکھیں دکھاتے بولی۔ نو، اور مزید اس کا گھیرا تنگ کیا۔ مدہوشی کے عالم میں وہ اس پہ جھکتا ہوا وہ بول پڑی، زارن میں نے تم سے ٹائم مانگا تھا۔ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے بولی، کون سا ٹائم، موبائل دیا تو ہے، اس میں ٹائم نہیں دیکھا؟ اس کو مزید خود میں کھینچتے ہوئے بولا۔ زارن پلیز، ملتجی نظروں سے دیکھتی بولی، جو اسے بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ وہ مدہوش سا اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اس کے لرزتے لبوں پہ قفل لگا گیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، مگر اس کے لبوں کا جام اپنے اندر انڈیلتا رہا۔ پھر کچھ دیر اس کے لبوں کو آزادی بخشی، مگر اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا۔ یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں تو چلتی رہیں گی جانم، باقی آگے تمہاری مرضی، سو جاؤ۔ اس کا سر اپنے کاندھے پہ لگا کر آنکھیں موند گیا۔ زرتاج کے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو گئی تھی، ابھی بھی دل جو زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی قربت اسے ابھی بھی مبہوت کر گئی۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کی اور اپنا ہاتھ زارن کے دل کے مقام پہ رکھ دیا۔ زارن کے ہونٹ مسکراہٹ میں کھلے تھے، آنکھیں وا کی اس کی طرف دیکھا، لگتا ہے پتھر پگھل رہا ہے سوچتا ہوا آنکھیں بند کر لیں۔ صبح زارن نے زرتاج کو یونیورسٹی ڈراپ کیا۔ اچھا تمہیں چھٹی ٹائم میں ڈرائیور لینے آئے گا، میرے پاس ٹائم نہیں، زارن نے اسے گاڑی سے نکلتے وقت کہا۔ ٹھیک ہے کہتی ہوئی وہ نکل گئی اور زارن زن سے گاڑی
بھگا لے گیا۔ جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچی کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ زرتاج، تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ زرتاج کا تو خون ہی کھول گیا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کے۔ زرتاج پلیز، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ارحم اس کی منتیں کرنے لگا۔ زرتاج مزید وہاں رکے بغیر یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی اور بھاگنے والے انداز میں اپنے کلاس میں پہنچی۔ اس کی سانسیں اکھڑ گئی تھیں، کرسی پہ بیٹھی اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ زری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ارم اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھتے بولی۔ ارم، وہ کمینہ شخص میرے سامنے آیا تھا۔ کون؟ وہ ارحم؟ ارم اس کی بات سمجھتے بولی۔ ہاں، مگر تم؟ مجھے پتہ ہے، وہ روز یونیورسٹی آتا ہے۔ شادی کے اگلے دن سے ہی وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر ہوتا ہے۔ کل بھی تھا، مگر زارون کے ہوتے وہ تمہارے سامنے نہیں آیا۔ ارم نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اب کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ چھوڑ تو چکا ہے، کیوں آ گیا سامنے؟ زرتاج پریشان ہوتی بولی۔ بس تم اسے اگنور کرو، ارم نے کہا تو جواباً اس نے سر ہلایا اور کلاس میں ٹیچر آ گئے تو وہ خاموش ہو گئی۔ ماریا کتنے دنوں سے گھر میں ہی بند تھی، باہر نکلنا تو چھوڑ دیا تھا۔ ولیم بھی شادی کر چکا تھا اور اس سے تمام روابط ختم کر چکا تھا۔ روحان ملک سے جا چکا تھا۔ اپنے آپ کو تنہا اور بے بس تصور کرنے لگی۔ وکی نے اس کے ساتھ جو کیا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے بلیک میل کرنے لگا تھا، اس لیے اب وہ اپنا موبائل آف کر چکی تھی تاکہ وہ اسے دوبارہ بلیک میل نہ کر سکے۔ وکی آفس میں بیٹھا تھا، ماریا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پھر موبائل سے ماریا کا نمبر ڈائل کیا جو پھر پاور آف جا رہا تھا۔ تو بیبی، نمبر بند کر لینے سے تم مجھ سے بچو گی نہیں۔ بہت زہر گھول لیا تم نے روحان کی زندگی پہ، اب تمہیں مزید موقع نہیں دوں گا۔ صحیح معنوں میں اب تم میرے ہتھے چڑھی ہو اور تمہیں تو میں سبق سکھا کے رہوں گا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ الینا اس کے آفس میں ناک کر کے آئی۔ سر، یہ فائلز چیک کر لے اور سائن بھی کر دے۔ حجاب میں لپٹا سادہ سا چہرہ کتنا اٹریکٹ کرتا تھا اسے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے فائل تھام لی اور سائن کر کے فائل اس کے حوالے کر دی۔ سر، آپ نے فائل تو ریڈ کی نہیں؟ بنا پڑھے اس نے سائن کر دیے تو الینا پوچھ بیٹھی۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے الینا، اتنا کہنا تھا کہ الینا مسکراتی ہوئی چلی گئی تو وکی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئی۔ آنے دو، روحان کو کرتا ہوں بندوبست تمہارا۔ ابھی بہت ٹائم دے لیا، تم بھی سمجھ ہی گئی ہوں کہ کتنا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ فی الحال تو مجھے اس ڈائن کو سیدھا کرنا ہے۔ آفس ٹائم ختم ہو چکا تو سب ہی جا رہے تھے۔ وکی بھی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا آفس سے باہر نکلا۔ اس کا رخ اب ماریا کے گھر کی جانب تھا جو سمجھ رہی تھی شاید موبائل کر دینے سے اس کی جان بخشی ہو جائے گی۔ وکی بھی بند گلی کے راستے کی طرف چل پڑا تھا جہاں بس اندھیرا ہی اس کا مقدر بننے والا تھا، مگر وہ اپنے انجام سے بے خبر خود کو آگ کی طرف ڈھکیل رہا تھا۔ ماریا اپنے بستر پہ دراز تھی جب ڈور بیل بجی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس کی گرینی سونے کے لیے کمرے میں جا چکی ہوں گی، اس لیے مجبوراً اسے ہی اٹھنا پڑا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نفوس کو دیکھتی شاکڈ ہوئی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ سیکھپا ہوئی اسے سامنے دیکھ کے۔ وکی اندر آیا۔ کول ڈاؤن بیبی، اب جب تم موبائل آف رکھو گی تو پھر میرے پاس آخری آپشن یہی ہے۔ وہ ماریا کو سر تا پیر بغور دیکھتا پھیلا جو اس وقت بلیک نائٹی میں ملبوس تھی، جس کی ہاف آستینیں تھیں اور گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تھی۔ دیکھو، یہاں میری گرینی ہے، پلیز جاؤ یہاں سے۔ ماریا اس کی نظروں سے گھبراتی منتیں کرتی ہوئی بولی۔ یہ بس لاسٹ ہے، پھر نہیں تنگ کروں گا تمہیں۔ روحان بھی تو آنے والا ہے، وہ خباثت سے کہتا اس کا بازو دبوچ کر سامنے والے کمرے میں لے جا چکا تھا جو ماریا کا ہی تھا۔ میں روحان کو بتاؤں گی کیسے تم نے مجھے یوز کیا ہے۔ سفید رنگت پیلی پڑ چکی تھی، رہ رہ کر آنکھیں لال تھیں۔ وہ بستر میں اپنا وجود مکمل سے چھپائے ہوئے تھی۔ اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد وکی کا رخ اب باہر کی طرف تھا، کمرے کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ اس کی بات پہ رکا۔ تو تم اتنی بھی ساوتری نہیں ہو جیسے تمہیں جانتا نہیں ہوں۔
جانے کتنوں کے ساتھ تم ریلیشن میں رہی ہوں گی، بس میرے سامنے یہ ڈرامہ کر رہی ہو۔ ولیم جو چھوڑ چکا ہے تمہیں شادی کر لی ہے اس نے، اس کا سوگ منا رہی ہو۔ تم نے خود کیا کیا ہے جو میرے کردار کو جج کر رہے ہو؟ میں اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہوں جتنا تم مجھے گرا چکے ہو۔ پھر بھرو گے ایک دن تم اس سب کا خمیازہ۔ وکی حد تک سے اسے گھورتا چلا گیا اور وہ تکیے میں سر چھپاتی پھوٹ کر رو دی۔ مسلسل 3 دن ارحم اسے یونیورسٹی کے باہر آتے جاتے پریشان کرتا رہا۔ زرتاج پلیز آخری بار میری بات سن لو۔ چھٹی کے وقت زرتاج ارحم کے ساتھ باہر نکلی تو ارحم پھر سے اس کے سامنے آیا۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے تنگ مت کرو، نہیں کرنی کوئی بات تم سے، وہ بھی تڑک کر بولی۔ آخری دفعہ بس، صرف ایک بار بس، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، سکون برباد ہو گیا میرا، اگر تم بس ایک بار میری بات سن لو، پکا دوبارہ کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ زرتاج ایک پل کے لیے چپ ہوئی، اس سے جان چھڑوانی تھی اپنی کسی بھی طرح۔ ارحم نے بھی کہا سن لو ایک بار اور جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے بولو، جان چھڑانے والے انداز میں کہا، یا نہیں کہیں بیٹھ کر بات کرتے، ارحم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ زرتاج کو تب چڑھی تھی، کہاں؟ یہاں پاس ہی کیفے ہے، آئی پرامس بس 5 منٹ لوں گا تمہارے۔ زرتاج بولی اچھا چلو۔ ارحم اپنی شاطر چال میں کامیاب ہوا تھا اور زری بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل دی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ زرتاج نے کال کر کے ڈرائیور کو آنے سے منع کر دیا اور ایک میسج زویا کو بھیج دیا کہ وہ ارحم کے ساتھ ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ دیکھو جلدی کہو جو بھی کہنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے۔ ریلیکس، اب آ ہی گئی ہو تو کافی بھی پی لے ساتھ، ارحم نے ویٹر کو اشارہ کہا، اور مجھے کوئی کافی نہیں پینی، پلیز جو بکواس کرنی ہے کرو اور آج کے بعد دوبارہ مجھے تنگ نہ کرنا، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ زارون آفس میں بیٹھا کسی فائل پہ کام کر رہا تھا، انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پہ چل رہی تھی جب اس کے موبائل کی ٹیون بجی۔ موبائل اٹھایا تو واٹس ایپ میسج تھا، اسے اوپن کرتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ زرتاج ارحم کے ساتھ ایک کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی، جب وہ اسے کیفے لے کر گیا تبھی اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنی اور اس کی پک بنائی اور اسی نے وہ پک زارون کو اسی وقت سینڈ کر دی اور ساتھ میں جگہ کی لوکیشن بھی سینڈ کر دی۔ زارون کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے، ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ آفس سے نکل گیا۔ زرتاج میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، رات کو نیند نہیں آتی، مجھے دماغ پھٹتا ہے میرا تمہیں کسی اور کے ساتھ سوچتے، پلیز تم چھوڑ دو زارون کو۔ کون سا تمہاری مرضی سے نکاح ہوا تھا، مجھے پتا ہے تم اسے پسند نہیں کرتی، ارحم بولتا جا رہا تھا مگر زرتاج ابھی بھی شاک تھی اس کی باتیں سن کر۔ تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بکواس سننے کے لیے تم مجھے یہاں لائے تھے؟ زارون میرا شوہر ہے اور یہی حقیقت ہے، تمہارے چھوڑنے کے بعد اس نے مجھے اپنایا بھی ہے اور عزت بھی دی، جو عزت تم میری 2 کوڑی کی کر گئے تھے۔ ارحم کی نظر باہر سے آتے زارون پر پڑی تھی تو اس نے جلدی سے سامنے بیٹھی زرتاج کا ہاتھ تھام لیا۔ زرتاج کی تو آنکھیں ابل کر باہر آئی اس کی اس حرکت پہ۔ چھوڑو میرا ہاتھ ذلیل انسان، وہ اپنا ہاتھ چھڑا ہی رہی تھی کہ زارون اس کے سر پہ آ پہنچا۔ زارون نے فٹ سے ارحم کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا، گھٹیا آدمی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ زارون کے سر پہ تو جیسے خون سوار تھا، تمہاری بیوی نے خود بلایا تھا مجھے ملنے کے لیے، یہ تم سے پیار نہیں کرتی، زبردستی کا رشتہ جوڑا گیا ہے اس کا تمہارے ساتھ، ہم پیار کرتے ایک دوسرے سے ایک ہونا چاہتے، ارحم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ زارون نے شعلہ برساتی نظروں سے زرتاج کو دیکھا جو سہم گئی تھی زارون کے غصے سے۔ نہیں زارون، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ دھوکے سے لایا مجھے یہاں، 3 دن یہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ زرتاج نے لرزتے ہوئے لفظ ادا کیے، زرتاج سچ بتاؤ تم نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ؟
ارحم بولتا زارن کو زوردار مکہ اس کے جڑ دیا جس سے وہ زمین پہ جا گرا تھا۔ کیفے میں سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زرتاج کے ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے تیور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ تم جو کہو گے میں مان لوں گا، یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ وہ ارحم پہ لاتے گھوسے برساتا بول رہا تھا۔ غصہ تھا کہ کسی قدر کم نہیں ہوا تھا۔ پھر کچھ لڑکوں نے بیچ میں پڑ کے بیچ بچاؤ کر لیا۔ زارن نے سہمی ہوئی زرتاج کا بازو پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں پھینکنے والے انداز میں بٹھایا تھا۔ زرتاج اس کے غصے سے خائف چپ چاپ آنسوؤں کو اپنے اندر انڈیلتی رہی۔ زارن کے پتریلے تاثرات تھے، غصے سے ابھی بھی رگیں تنی ہوئی تھی۔ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا گھر پہنچا تھا اور جھٹکے سے گاڑی ڈب پورچ پہ رکی تھی۔ زرتاج کی تو سانسیں ہی رک گئی تھی۔ گھر آنے والے وقت کا سوچتے ہوئے ڈر گئی تھی۔ اب زارن گھر میں سب کو بتا دے گا کہ وہ ارحم سے ملنے گئی تھی۔ آج تو اس کی عزت کی جنازہ نکل جائے گا۔ مرے مرے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی جبکہ زارن اس سے پہلے گھر آیا تھا۔ تم جلدی گھر آ گئے۔ زارن کو اس وقت گھر آتا دیکھ سیما بولی۔ پیچھے سے زرتاج بھی اندر آئی۔ کام چھوڑ کر تم ان کے ڈرائیور بنے پھرتے ہو؟ زرتاج کو دیکھ کر سیما بولی۔ سفینہ اور زویا بھی وہیں بیٹھی تھی۔ زرتاج تو اپنی خیر منا رہی تھی۔ مام میں کسی ضروری کام سے جا رہا تھا، زری نے بتایا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ ہے تو سوچا اسے بھی گھر چھوڑ دوں۔ زارن نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا تھا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زویا پانی پلانا، وہ تھکن زدہ لگ رہا تھا جبکہ زرتاج اپنی جگہ پہ منجمد کھڑی تھی جیسے کوئی مجرم ہو۔ زویا اسی وقت پانی کا گلاس لے آئی تھی جو وہ ایک ہی سانس میں ختم کر گیا۔ تھکا سا لگ رہا ہے میرا بیٹا، سیما اس کے دل کو سہلاتی بولی۔ جی مام، ان چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں وہ ہمیں تھکا دیتی ہے جیسا کہ آفس کا کام۔ اور آخر میں وہ بات پلٹ گیا مگر زرتاج سمجھ گئی تھی وہ اس سے بہت بدگمان ہو چکا ہے اور وہ اس کے پاس سے گزرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ زرتاج نے بھی اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ کمرے میں آتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کیسے یقین دلائے اسے اپنی بے گناہی کا۔ زارن نے اس کی عزت پھر سے بچائی تھی اور دوبارہ اس کا محافظ بننا چاہتا تھا، ہر طرح سے اسے حفاظت کی تھی۔ آج جیسے زارن نے گھر والوں سے بات چھپائی، اس کا گھر والوں پر بھی بھرم قائم رکھا۔ اگر وہ سب گھر آ کر بتا دیتا تو کیا عزت رہ جاتی سب کی نظروں میں اس کی؟ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار ٹھہرائی جاتی۔ جب اس کی بارات لوٹ گئی تھی تب بھی بھرے مجموعے میں اسے عزت دی۔ آج ایک بار پھر اس کی عزت کی حفاظت کر کے اس کی نظروں میں معتبر ہو گیا۔ زارن کی بدگمانی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس سے۔ زارن گھر سے نکلنے کے بعد موبائل پہ اپنے دوست سے بات کی، اسے کام کے ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ 2 گھنٹے بعد وہ پولیس اسٹیشن میں تھا۔ کیا ہوا میرے کام کا؟ اس وقت وہ اپنے دوست کامران کے پاس بیٹھا تھا جو DSP تھا۔ کام ہو گیا ہے باس، حوالات میں بند ہے، ہراسمنٹ کا کیس ڈالا ہے۔ گڈ، مگر اس کمینے سے ملنا ہے، زارن نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اسے ساتھ لیے جیل کی طرف آیا جہاں ارحم بند تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پلیز۔ زارن کو سامنے دیکھتے ہی زارن ارحم اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ کیوں تمہیں یہ سب کرتے پہلے خیال نہیں آیا تھا؟ کیا سوچا تھا تم نے کہ زری سے وہ بدگمان ہو کر اسے چھوڑ دوں گا؟ زری کو تو تم سے شروع سے ہی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ جب تم اسے دھوکے سے اپنے گھر لے گئے تھے تب ہی زری نے مجھے کال کر کے بلایا تھا تمہارے گھر۔ وہ ارحم کا گریباں پکڑے غصے سے بھرا بولا تھا۔ اس کے انکشاف پر ارحم حیران ہوا تھا۔ وہ حیران نظروں سے زارن کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں زرتاج سے پیار کرتا ہوں، ارحم ایک دم بول گیا۔ زارن کا پارا مزید بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اس پہ مکے کی برسات کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا نام اپنی زبان پہ لانے کی؟ کامران نے اسے بڑی مشکل سے سنبھال کر پیچھے کیا۔ زارن، یہ کام ہمارا ہے، ہم اسے خود دیکھ لیں گے۔ ارحم زمین پر بے سود پڑا تھا۔ پلیز پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ارحم کا منہ سوج چکا تھا، وہ اپنی مشکل سے بولا۔
کیوں آ گیا دماغ ٹھکانے؟ اب زارون کا دوست DSP بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زرتاج کو مجبور کیا میرے ساتھ چلے۔ اگر وہ میری بات سن لے گی تو میں اسے پھر سے تنگ نہیں کروں گا۔ اور وہ چل پڑی میرے ساتھ۔ میں نے ہی زارون کو ہم دونوں کی تصویریں بنا کر سینڈ کی تھی اور خود لوکیشن بھی بھیجی تھی۔ زارون ضرور آئے گا 10 منٹ اور پھر ان دونوں میں غلط فہمیاں ڈال کر میں زرتاج کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اتنے میں ہی ہوا نکل گئی تھی ارحم کی اور سب کچھ سچ اگل دیا۔ زارون کو لیے کامران باہر آیا۔ زارون کام ڈاؤن یار، اس نے سچ سارا اگل دیا ہے، تیری وائف بھی بے قصور ہے، اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ کامران اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ زارون کا غصہ کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کھانے کی میز پہ سب موجود تھے سوائے زارون کے۔ شام کے بعد وہ گھر نہیں آیا۔ زرتاج بھی بجھی تھی، ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، روم میں آ گئی، سب نے نوٹ کیا تھا۔ زرتاج کمرے میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا وہ زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اسے تمام اختیارات دے دینا چاہتی تھی، وہ اب اس کی بن کر جینا چاہتی تھی۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن زارون کو پکار رہی تھی۔ بلیک کلر کی نائٹی پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، سارے کمرے کے چکر کاٹ کر وہ تھک چکی تھی۔ اب کاؤچ پہ لیٹنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اب تو 11 سے ٹائم بھی اوپر ہو رہا تھا۔ ایک دم سے دروازے کی طرف گھومی اور چونک کر اٹھ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی زارون اندر آیا۔ زارون نے ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈالی اور اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ تب زرتاج نے پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ زارون پلیز میری بات سن لو۔ زرتاج چھوڑو مجھے۔ وہ مڑا نہیں تھا، سرد لہجے میں بولا، زارون پلیز ایسا تو مت کہنا۔ زرتاج اس کی پشت کے ساتھ لگتے آگے سے ہاتھ نکالتے اس کے کاندھے سے پکڑ لیا اور اس کی پشت کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ زرتاج دماغ مت خراب کرو میرا، وہ خود کو اس سے الگ کرتے سختی سے کہتا۔ واش روم میں گھسا۔ زرتاج کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ کچھ دیر بعد زارون باہر نکلا تھا چینج کر کے۔ زرتاج کو اپنی جگہ کھڑا پایا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتا بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ زرتاج اس کے سامنے آئی تھی۔ زارون پلیز، غلطی ہو گئی مجھ سے مگر پلیز۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہتی ہو؟ میں ہی بیوقوف تھا شاید جو تم سے محبت کر بیٹھا، مگر شاید تمہیں مجھ سے نہ ہو سکی۔ وہ قرب سے کہتا لیٹ چکا تھا، اپنے سائیڈ کی لائٹ آف کرتا بلینکٹ لے چکا تھا۔ محبت کے نام پہ زرتاج کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، جب وہ بھی اتنی پتھر نہ تھی کہ اس کا دل بھی نہ موم ہوتا۔ یہ پھول تو شاید اس کے دل میں کھل چکا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اپنے سائیڈ پر آ کے لیٹی۔ تھوڑی دیر رہنے کے بعد اس کا دل بوجھل سا ہونے لگا۔ شاید اسے زارون کے حصار میں سونے کی عادت ہو چکی تھی۔ زارون کی طرف کھسکتے ہوئے اس کو پکڑ کر سیدھا کرتے اس کے کاندھے پہ سر رکھ دیا اور اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ زارون کو شاک لگا اس کی حرکت پہ۔ زرتاج مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز سونے دو مجھے، وہ خود کو اس سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو سو جاؤ، میں نے کیا کیا؟ وہ دور رہو اب تم مجھ سے، یہی تم چاہتی تھی نا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہی ہوگا جو آپ چاہو گے، میں اب نہیں روکوں گی، میں اپنا حق دیا آپ کو۔ وہ نظریں نیچے کیے بول رہی تھی۔ اس کا سراپاہے حسن اسے بہکا رہا تھا۔ اس کے ہلتے لب اسے گستاخی پہ مجبور کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتا منہ دوسری سائیڈ کیے لیٹا تھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ اب تو اسے اجازت بھی دی گئی مگر وہ پھر بھی رخ پھیر گیا۔ مگر وہ اس کی پشت کے ساتھ لگتی بازو اس کے آگے سے نکالتی آنکھیں موند گئی۔ صبح بھی زارون کا رویہ لیا دیا تھا، چپ چاپ ناشتہ کر کے چلتا بنا۔ زرتاج کا منہ لٹکا سا رہ گیا۔ وہ اسے اگنور کرتا چلا گیا۔ تم آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ اچھا ہے، ولیمہ سر پر ہے، تمہیں یونیورسٹی کی جانے کی سوچ گئی ہے۔ 3 دن رہ گئے، ابھی تک تمہارا جوڑا بھی نہیں خریدا ولیمے کا۔ وہ صوفے پہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی، تبھی سفینہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔
جی ماما، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ تم زارون کے ساتھ جا کر ڈریس لے لو۔ زویا بھی ان کے ساتھ بیٹھی بولی۔ وہ نہیں جائے گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں جائے گا؟ زویا نے کہا۔ آفس کی جان چھوڑے گا تب؟ وہ منہ بسوڑتی بولی۔ میں کہہ دوں گی کل چلے جانا، سفینہ بولی۔ اچھا نا، پھر ایک لفظ بول کر چپ ہو گئی۔ تمہیں ہوا کیا چپ سی ہو؟ زویا نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، ایویں میرے پیچھے پڑ گئی ہو یار، کہتی آنن فانن چلتی بنی۔ زارون کے ساتھ ہوگی کچھ انبن، سفینہ بولی۔ زارون کو ان کے سر پر سوار کرنے والی ان کی بات مذاق میں اڑاتی بولی۔ تم دونوں ہنستی۔ کتنی ہی کالز کی زری نے زارون کو ٹکر، مگر کوئی رسپانس نہیں آیا سامنے سے۔ رات کو بھی عین کھانے کے وقت گھر آیا۔ کمرے میں آیا تو خلاف معمول اس کے کپڑے بیڈ پہ پڑے تھے، ورنہ ہمیشہ سے وہ اپنے کپڑے خود ہی نکالتا تھا۔ ان کپڑوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے اور اپنے کپڑے الماری سے نکال کر چینج کر لیے۔ جب وہ نیچے آیا تو کوئی اور کپڑے پہنے دیکھ زری کو بہت غصہ آیا۔ اب اتنا بھی کیا غصہ کہ وہ اسے اتنا ہی اگنور کر دے۔ بغیر اس کی طرف وہ دیکھے بغیر اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ سب کے ساتھ نارمل انداز میں بات چیت کر رہا تھا، مگر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کھانے کے بعد زارون پھر سے باہر نکل گیا۔ سب بزرگ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ زرتاج اداس ہی صوفے پر بیٹھی تھی، ساتھ زویا اور دوسری طرف روحا تھی۔ روحان سامنے صوفے پر بیٹھا کافی کا مگ لیے بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا۔ زویا اس کی اداسی کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی۔ زری، کیا ہوا ہے؟ پلیز بتا دو، تم کوئی بات دیر تک دل میں نہیں رکھ سکتی ہو۔ زرتاج سے بھی اب کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، وہ بس رو دینے کو تھی اور وہ رو بھی پڑی۔ سب نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ زری، زویا نے اسے تھاما تھا اور اپنے ساتھ لگایا۔ زویا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ وہ سسک پڑی تھی۔ کل سے مجھے اگنور کیے جا رہا ہے، روتے ہوئے اس نے بتایا۔ زویا اور روحان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جہاں پریشانی تھی وہاں خوشی بھی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کا احساس کرنے لگے ہیں۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تم رلانے والوں میں سے ہو، روحان نے۔ زری، تم بھی کرو اگنور انہیں، مزید اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ روحان نے اسے ٹوکا۔ زری، تم پریشان نہ ہو، آنے دو گھر اسے، میں پوچھتا ہوں اس سے، دیکھنا اسے کہ کیسے کان کھینچوں گا، کیسے نہیں کرتا تم سے بات۔ روحان نے اسے دلاسا دیا۔ اچھے سے بات کرنا، کیسے میری بہن کو رلایا، زویا نے بھی کہا۔ روحی تو بس زرتاج کو دیکھے جا رہی تھی، وہ زارون کے لیے رو رہی ہے، یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد زارون گھر میں دندناتا ہوا آیا، ان سب کو اگنور کرتا وہ آگے بڑھا۔ زی، روحان نے پکارا تو وہ رک گیا اور وہ پلٹ کر انہیں دیکھا۔ زری کی طرف نظر گئی تو اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور آنکھیں بھی روئی روئی سی لگ رہی تھی۔ جی بولے۔ یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو؟ کیوں بچی کو پریشان کر رہے ہو؟ روحان نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ بھائی، آپ اس ہاتھی کو بچی کہہ رہے ہو؟ وہ اس کی صحت پہ چوٹ کرتا بولا۔ روحا کا پورا منہ کھلا جس پر اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ زارون، کل میں نے اسے موٹو کہا تو تمہیں برا لگ گیا، اور اب خود کیا بول رہے ہو؟ اور کتنی چھوٹی ہے تم سے؟ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے تو بچی کہوں گا۔ روحان کو ہنسی تو آئی مگر کنٹرول کرتا زارون کو ٹوکا۔ ابھی 21 سال کی ہوئی ہے زری۔ روحان نے مزید اس کے علم میں اضافہ کیا۔ میری بیوی ہے، جو مرضی کہوں، مگر میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہنے کا۔ زارون سنجیدگی سے بولا۔ روحان زرتاج کے پاس صوفے پر بیٹھا ہوا اس کے کاندھے کے گرد ہاتھ پھیلا کر بولا۔ میں دیکھتا ہوں تم کیسے میری بہن کو تنگ کرتے ہو۔ زرتاج تو ابھی شوق میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ روحا بیٹے، تم جاؤ روم میں، صبح کالج بھی جانا ہے۔ بھائی، روحی جاؤ تو وہ منہ بسوڑتی اٹھ گئی ہے، اسے تو پوری فلم دیکھنی تھی اینڈ تک۔ زارون بھی سیریس موڈ میں کھڑا تھا۔ زویا اور روحان کے بیچ میں زرتاج بیٹھی تھی۔
بھائی یہ ہمارا سیریس میٹر ہے، آپ لوگ دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ جلدی سے اپنے میٹر سالو کرو اور مجھے تائب بننے کا اجازت چاہیے جلدی۔ روحان بتی سی نکالتے زارون کو آنکھ ماری تھی۔ زویا کو ہنسی آئی تھی۔ زارون نے ایک دم سے روحان کو دیکھا، پھر زرتاج کو جو حیا سے سرخ پڑی تھی۔ زارون چپ چاپ نکل گیا وہاں سے۔ روحان بھی اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا اور زویا کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ چلو اب تم موڈ ٹھیک کرو۔ زویا بھی اسے کھڑا کرتی بولی۔ اب اسے لیے سب سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ زرتاج کمرے میں آئی تو لائٹس آف تھی اور نائٹ بلب بھی جل رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ زارون سوتا بنا۔ زارون کو لیٹا ہوا دیکھ زرتاج کو بہت غصہ آیا تھا۔ کیسے اس نے اسے ہاتھی بول دیا۔ سب کے سامنے منہ پھلائے اس کے برابر میں آکے بیٹھی۔ تکیا اٹھا کر درست کرنے لگی مگر اٹھ کر لائٹس آن کر دی اور ساری زری کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، لائٹس کیوں آن کی؟ زارون نے اس کی طرف دیکھتے غصے سے کہا تو زرتاج نے تکیا اٹھاتے اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں ہاتھی ہوں ہاں؟ خود انسلٹ کرتے ہو میری اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ کتنا سوری کہا مگر نہیں جناب جی تو بہت اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، ہر لڑکی کا کرش ہے، گھمنڈی، مغرور، اکڑو۔ وہ تکیے پہ تکیا مارتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی زری زری کیا کر رہی ہو، ہوش میں تو؟ وہ اچانک حملے سے اپنا بچاؤ کرتا بولا۔ جب تھک گئی تو ہانپنے لگی۔ پاگل واگل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ یہ کیا سارے گھر میں تم ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو؟ تم میرا اپنے کارنامے بھی بتانے تھے۔ زارون کو اس کا دماغ ہلا ہوا لگا۔ وہ بغیر اس کی بات کا جواب دیے چپ چاپ لائٹس آف کر کے لیٹ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف پیٹ کیے لیٹے تھے۔ نہیں بات کرتا نہ کرے، میں بھی نہیں مری جا رہی اس کے لیے۔ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد وہ تھوڑا سا پرسکون ہوئی تھی۔ بحث کے بعد ہاتھی کا خطاب ملنے پر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اپنے وزن اور کارناموں کو نہیں دیکھا اور اگلے پہ چڑھائی کر دیتی اور وہ دونوں یوں منہ موڑ سو گئے۔ زارون سیما نے پکارا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج شام کو جلدی آ جانا، زرتاج کو شاپنگ لے جانا ہے، ولیمے کا ڈریس لینا ہے۔ موم یہ کام میرا نہیں آپ کا ہے، مجھے کیا پتا کیسا ڈریس لینا ہے؟ زارون بہانہ بنایا۔ زارون زری بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، دونوں مل کے پسند کر لینا، سیما نے کہا۔ جی مام کہتا وہ اٹھ گیا۔ زرتاج نے بھی اسے فل اگنور کیا ہوا تھا۔ آج کی کہانی بس یہیں تک۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں آگے کی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ نئے آنے والے سبسکرائب کیجئے، لائک شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔